اسلام انسان کو سیرت اور کردار کی بلندی عطا کرتا ہے۔ سیرت اور کردار کی بلندی محض ظاہری طور پر صاف ستھرا رہ لینے سے یا پاکیزہ دکھنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مدار ظاہر کے ساتھ ساتھ بلکہ ظاہر سے بھی زیادہ انسان کے باطن پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باطن کی درستگی، باطن کی اصلاح اور تزکیہ اور باطنی اخلاق سنوارنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل ان تمام بیماریوں کو سینے سے نکال دیتا ہے جو انسان کی سیرت اور انسان کی کردار کی پستی کا سبب بنے، باعث بنے، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ اسلام ان تمام خامیوں کو انسان سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اور اس کی جگہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی دلوں کی کھیتی میں محبت ہو، پیار ہو، آپسی ہمدردی ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت والا تعلق ہو، جس سے فرد میں، افراد میں بلکہ معاشرے میں اطمینان و سکون آئے گا، امن و سکون کی، امن و امان کی فضا قائم ہوگی۔ اس امن و اطمینان کو تباہ کرنے والی، امن و سکون کو تباہ کرنے والی چیزوں میں ایک بہت بڑی چیز، ایک بہت بڑا سبب وہ ہمارا ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے۔ بہت بڑی باطنی بیماری ہے، معاشرے کا ناسور ہے کہ جس سے فرد خود بھی تکلیف میں رہتا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حسد اور اس کے نقصانات، پھر اس کا علاج بھی انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ساری انسانیت کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے، اور آپ کی انسانیت نواز تعلیمات سے ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ لوگوں حسد سے بچو، حسد سے بچو، اور یاد رکھو کہ حسد کا سب سے بڑا نقصان اسی حاسد کو ہوتا ہے۔ حسد کی آگ نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے کہ جس نے گزشتہ امتوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جس دل میں یہ حسد کی آگ جلتی ہے وہ دل کبھی بھی سکون اور چین نہیں پاتا۔ اسی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے انعامات جو اسی حاسد پر ہیں، حسد کرنے والے پر ہیں، جو اگر وہ غور کرے تو لاکھوں کروڑوں افراد سے زیادہ اللہ رب العزت کی اس پر مہربانیاں ہیں، وہ ان پر لطف اندوز ہونے کے بجائے، ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ خود ہی اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلاتا رہتا ہے، جس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہوتی رہتی ہے اور انسان کے شکر کرنے کی توفیق بھی عطا نہیں ہوتی۔ حسد ایک آگ ہے، اور ایسی آگ ہے کہ جس میں انسان تمنا تو یہ کرتا ہے کہ اس آگ میں دوسرے کو جلا کے رکھ دوں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کا معنی ہے کہ کسی دوسرے شخص پر اللہ رب العزت کو کوئی انعام ہے، اس کے پاس اللہ رب العزت کی کوئی نعمت ہے، اس نعمت کو کے زوال کی تمنا کرنا، خواہش رکھنا کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے۔
اور یہ بھی ضروری نہیں حسد میں کہ وہ چھن کر اس کے پاس آ جائے، اس کے پاس آئے یا نہ آئے، اس فلاں شخص کے پاس وہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ اور یہ اکثر و بیشتر یہ ایسی بیماری ہے جو اپنوں میں نظر آتی ہے۔ جو بیگانہ ہے، جان پہچان نہیں، اس سے کیا حسد کریں گے؟ بظاہر قریبی دوست ہیں، بظاہر اکٹھے کام کر رہے ہیں، بڑے یارانے ہیں، دیکھنے والے بڑی محبت سمجھتے ہیں، 8 سال کا تعلق، 10 سال کا تعلق، 50 سال کا تعلق ہے ہماری بڑی محبت ہے۔ قریبی رشتہ دار، بظاہر محبتیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں اکثر طور پر دلوں کے اندر ایک دوسرے کا حسد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے جو بیگانوں کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے ہوتی ہے۔ کس نعمت پر حسد؟ ہر طرح کی نعمت پر حسد ہو سکتا ہے، دینی ہو دنیاوی ہو۔ کسی کی دینداری کو دیکھ کر حسد کرنا، کسی عالم کے علم کو دیکھ کر، کسی مقرر کی تقریر کو سن کر، کسی قاری کی اچھی قراءت کو سن کر اگر انسان دل کے اندر کڑن محسوس کر رہا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیسے حاصل ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی یا اب نہیں رہنی چاہیے، یہ حسد ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اچھا مکان دیکھا، اچھی جاب دیکھی، چلتا ہوا کاروبار اچھا دیکھا، کسی کے حسن و جمال کو دیکھا، دل رنجیدہ ہونا شروع ہو گیا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے، اگرچہ کر کچھ نہیں سکتا، محض دل کے اندر کڑن محسوس ہو رہی ہے، یہ حسد ہے جو نیکیوں کو بھی جلا رہی ہے، ایمان کا بھی نقصان کر رہی ہے، اور انسان اپنے بدن کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ حسد کے مقابلے میں ایک دوسری چیز ہوتی ہے رشک۔ حسد قابل مذمت ہے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہوتا ہے کسی کے پاس اللہ رب العزت کی نعمت دیکھی، دل کے اندر تمنا ہوئی کہ یہ نعمت اس کے پاس رہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کر دے، یہ رشک ہے۔ یہ عام طور پر قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ اکثر طور پر قابل مدح ہوتا ہے۔ کسی کی نیکی کو دیکھا، دل میں خیال آ رہا ہے کاش میں بھی اتنی نیکی کرتا، اور نیکی شروع کر دی۔ کوئی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یہ فرائض میں بھی سستی کرتا ہے، وہ دیکھے کہ وہ بھی تو میرے جیسا انسان ہے، نوافل کا اہتمام، چلو میں فرائض تو شروع کر دوں، یہ رشک ہے، یہ قابل مدح ہے۔ اور حسد اتنی بڑی بیماری کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے حسد کرنے والا، سب سے پہلا حاسد اس کائنات کا وہ ابلیس ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، دل کے اندر حسد آیا کہ میرے سے زیادہ عظمت والا اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اے فرشتوں یہ جو آدم علیہ السلام میں نے پیدا کیے ان کو سجدہ کرو، فرمایا تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، دل میں حسد تھا، ابا انکار کر دیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گئے۔ تو حاسدین کا قائد ابلیس ہے۔ قتل انسانی کتنا بڑا گناہ ہے، کسی انسان کو قتل کر دینا۔ اس قتل کی جو ابتدا ہوئی، اس قتل کی جو بنیاد ڈالی گئی، انسان کو قتل کر رہا ہے، اس کی بنیاد بھی حسد پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حابیل نے بھی صدقہ کیا، قابیل نے بھی صدقہ کیا، حابیل کا قبول ہو گیا، قابیل کا قبول نہیں ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا وہ بھی دل کے اندر اتنا اخلاص پیدا کرتا، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتا، ایسا نہیں کیا، دل کے اندر حسد آ گیا، اور اس حسد نے اس کے دل کو مجبور کر دیا کہ قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ تو پہلے قتل انسانی کی بنیاد بھی کیا بن رہا ہے؟ یہ حسد بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اس کی مذمت بیان کی۔
یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے، باوجود اس بات کے کہ وہ سمجھتے تھے یہ رسول برحق ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن دل کے اندر حسد آ گیا کہ پیغمبر ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا، ہم تو اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھا کرتے تھے، یہ ایمان والے یہ اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، ہماری قوم میں ہوتا ہم سب سے قریب اس پیغمبر کے ہوتے، اور کیا خواہش کرتے، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ یہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں، یہ یہود کیا چاہتے ہیں کہ آپ ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں یہ لوگ لوٹ جائیں، کیوں، حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی بنیاد پر جو حسد ان کے دلوں کے اندر ہے۔ تو ہدایت کی محرومی کا سبب حسد بن گیا، اور اللہ رب العزت نے حسد کرنے سے منع فرمایا کہ حسد کس چیز کا کرتے ہو، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا تم اس بات پر حسد کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ان پر فضل کیوں کیا، کیونکہ کوئی کسی نعمت کا مستحق نہیں ہے، اللہ رب العزت کا ہر ایک پر فضل ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنی حکمت میں معلوم ہے کس پر کیسا فضل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس بندے کو جس حالت میں رکھا اس حالت میں خوش ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے شکر کرنے کے اللہ رب العزت فرماتے تم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہو، اور کس بات پر کرتے ہو کہ اللہ نے اس پر فضل کیوں کیا، حالانکہ اللہ رب العزت سے کوئی بات پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اللہ کی مرضی جس پر جو فضل کر دے۔ حسد کے مختلف درجات ہیں، ایک سب سے برا سب سے قبیح درجہ تو یہ ہے، کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اس کے چھن جانے کی تمنا بھی دل کے اندر ہے، عملاً اس کے چھن جانے کی کوششیں بھی شروع کر دی، کوشش چاہے اس بات پر ہو کہ یہ نعمت چھن کر میرے پاس آ جائے، یا اس بات پر ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں یہ قابل مذمت اور حرام ہے۔ مثلا کسی کا ادب و احترام لوگوں کے دلوں میں دیکھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں، دل میں حسد آیا، جب چار لوگوں میں بیٹھتا ہے اس کی برائیاں شروع کر دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت ہے، جو عزت ہے، وہ کسی طرح نکال لی جائے۔ اب اس کا اپنا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ البتہ دوسرے کا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کسی کا اچھا کاروبار دیکھا، تدابیر شروع کر دیں کہ کس طرح اس کاروبار کو فلاپ کیا جائے، کس طرح اس کا نقصان کیا جائے۔ صرف دل کے اندر نہیں، اب اس نے اس کا عملی طور پر اظہار بھی شروع کر دیا، یہ حسد کی بدترین صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عملی طور پر تدابیر تو نہیں کرتا، دل کے اندر ہی جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے منع کیا، اور حضور علیہ السلام کو تلقین کی کہ ان حاسدین کے شر سے اللہ رب العزت سے حفاظت مانگتے رہیے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حاسدین کے حسد سے اللہ رب العزت کے ان کے شر سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہے کہ اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ آج دل کے اندر ہے، کل عملاً بھی آ سکتا ہے، اسی لیے دل میں ہی نہ رہنے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو انسانوں پر رشک کرنا جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ ایک وہ جو اچھا قاری ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، ساتھ پڑوسی ہے، اس کی تلاوت کو سنتا ہے، رشک کرتا ہے، کاش مجھے بھی قرآن پاک اس انداز میں پڑھنا آتا، میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رشک اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ عمل کی طرف ابھارے گا، یہ عمل کی توفیق دے گا۔ دوسرا رشک کسی مالدار کو دیکھا، اور مالدار بھی کون سا؟ جو سخی ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ کسی انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش اتنا مال میرے پاس بھی ہوتا جتنا اس کے پاس ہے، جیسے یہ خرچ کرتا ہے میں بھی خرچ کرتا۔ یہ رشک حضور علیہ السلام نے فرمایا قابل مدح ہے، کیونکہ یہ انسان نیکی کے جذبے سے سرشار ہے۔ جیسا کہ صحابیات حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئیں،
حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آپ کی محافل میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، کتنا اجر پاتے ہیں، ہم سارا دن گھر میں رہتی ہیں، ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ رشک تھا، حسد نہیں تھا، یہ خواہش نہیں تھی کہ ان سے چھین لیا جائے، بلکہ یہ خواہش تھی کہ ہمیں بھی کوئی اجر والا کام بتایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری صحابیات، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت جو نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، جو روزے رکھتی ہے، اپنے مرد کی اطاعت کرتی ہے، اس کے مال میں، اپنی جان میں خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی، کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے اللہ رب العزت اس کو داخلہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ عورت کے لیے مرد کی اطاعت کرنا مرد کے جہاد کرنے کے برابر کا ثواب ہے۔ انہوں نے رشک کیا، اللہ رب العزت نے عظمت عطا کر۔ تو رشک قابل مدح ہے، حسد قابل مذمت ہے، جو ہمارے دلوں سے دور ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد کے نقصانات، حسد سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے، اس تیزی کے ساتھ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ ایک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ کتنی محنت ہوتی ہے نیکیاں کرنے پر، لیکن یہ حسد انہی نیکیوں کو آگ جس طرح لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یہ حسد نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، اور اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ اپنی بات چیت کو بند کر دے، 3 دن سے زیادہ یہ جائز ہی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا ارشاد فرمایا کہ حسد اور ایمان یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ایک دل کے اندر ایمان بھی ہو، حسد بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یا ایمان ہوگا یا حسد ہوگا، حسد اور ایمان ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح مالدار آپس میں حسد کرتے ہیں، اسی طرح اہل علم کا بھی حسد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک عالم ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے سے دل میں حسد رکھنے سے باز نہ آ جائے، اور اپنے سے کم درجہ سے دل کے اندر حقارت نہ سمجھے، تب تک وہ شخص عالم ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد میری امت ساری کی ساری یا اکثر شرک میں مبتلا ہو جائے گی، مشرک بن جائے گی، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے، البتہ مجھے اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ میرے بعد تم دنیا کے مزوں میں ایک دوسرے پر حسد کرنے لگو، یہ مجھے اندیشہ ضرور ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کا حرص اور انسان کے دل میں دوسرے انسان کا حسد انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا 3 خصلتیں، 3 عادتیں تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ ایک دل کے اندر تکبر ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دل کے اندر حرص کا ہونا، اور دوسرے لوگوں سے حسد کرنا۔ فرمایا یہ 3 ایسی خرابیاں ہیں جو تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ جو بھی خرابی آپ دیکھیں پیچھے ان 3 میں سے کوئی ایک وجہ ضرور نظر آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں کی ایک مہلک بیماری، ہلاک کرنے والی بیماری وہ حسد تھا اور بغض تھا،
اور میں ان دونوں بیماریوں کو تمہاری طرف آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھنا یہ بیماریاں، کسی کا بغض رکھنا، کسی کا حسد دل کے اندر رکھنا، یہ بالکل صفایا کر دینے والی ہیں، یہ مونڈ دینے والی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مقصد واضح کیا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ سر کے بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بری خصلتیں، یہ حسد اور بغض انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں، بالکل صفایا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے اس بیماری کو اپنے دل میں جگہ نہ دینے دیں، یہ بیماری دل کے اندر جگہ نہ پکڑنے پائے، ورنہ ایمان کا بھی نقصان ہے، اعمال کا بھی نقصان ہے۔ کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بغض و عداوت ایک بڑی وجہ حسد کرنے کی۔ جب انسان کی کسی سے دشمنی ہو تو انسان اس سے حسد کرنے لگتا ہے، حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس دشمن کو کوئی تکلیف پہنچے بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی راحت پہنچے تو یہ دل کے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہی حسد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، کہ دشمن اپنے دشمن سے حسد کیسے کرتا ہے؟ جب اس کو کوئی بھلائی پہنچے، کوئی حسنہ پہنچے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ دل کے اندر بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، دل کے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور جب اس کو وان تصبکم سیئۃ، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، یفرحوا بها، اس کے ذریعے وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ حسد ہے۔ تو دشمن سے بھی حسد نہ کرے۔ ذاتی فخر کا خیال، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ کوئی قریبی برابر کام کرنے والے، قریبی دوست، رشتہ دار، کوئی ایک ترقی کر جاتا ہے، دوسرا دل کے اندر حسد محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ کفار نے انبیاء پر حسد کیا اور ایمان نہ لائے، اللہ رب العزت نے وجہ بیان کی، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ ہمارے اندر سے اللہ رب العزت نے انبیاء بنا دیے، ہمارے برابر کے لوگ تھے، اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز کر دیا، حسد کیا، ایمان سے محروم ہو گئے۔ یا اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مقابلے میں دوسرے انسان پر اللہ رب العزت کا انعام آ جائے، نعمت اس کو حاصل ہو جائے، انسان دل کے اندر حسد محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ نے حسد کیا۔ کیا حسد کیا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، ہم تو سردار ہیں، ہمارے پیچھے تو اتنے لوگ چلنے والے ہیں، ہم تو اتنے مال و جائیداد کے مالک ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن نازل کر دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بڑے ہیں۔ تو یہ بڑک پن کا خیال، یہ تکبر، یہ انسان کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح دو آپس میں شریک ہوں، برابر ہوں، پھر کسی ایک کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو جائے، حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، دیکھا باپ کی محبت زیادہ ہے، پھر خواب بھی دیکھ لیا جس سے نبوت کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، حسد کرنے لگ گئے کہ ہمارا بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ہم سے چھوٹا، اللہ رب العزت نبی بنا دیں گے۔ حسد کیا اور نقصان اٹھایا۔ اسی طرح دنیا کی محبت، یہ بہت بڑا سبب ہے انسان کے حاسد بننے کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم پر بھی مال و متاع کی فراوانی ہوگی، تم پر بھی مال و متاع کے خزانے کھول دیے جائیں گے، خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم جب ان کو حاصل کر لو گے تو گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو تباہ و برباد کر دیا، تمہیں بھی تباہ و برباد نہ کر۔ آج ہم دیکھیں فقر و فاقہ زیادہ ہے یا مال و دولت کی فراوانی زیادہ ہے؟ حسد زیادہ ہے یا رشک زیادہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ہمارے بارے میں جس خوف کا اظہار کیا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے۔ اسی طرح حب جاہ، یہ بھی بڑا سبب بنتی ہے انسان کے حسد کرنے کا۔
جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، ایمان کی دعوت دی، اہل کتاب جن کے پاس وہاں کی حکومت تھی ان کو یہ خوف آنا شروع ہو گیا، یہ مسلمان تو ہم سے حکومت چھین لیں گے۔ انہوں نے دنیاوی اغراض کو اخروی اغراض پر مقدم کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ لے کر آئے، حسد کرنے لگے۔ یہی حسد بنیاد بن گیا اہل کتاب کے ایمان کی محرومی کرنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں ہر شخص کو خوش کر سکتا ہوں سوائے حسد کرنے والے کے۔ حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ حسد کرنے والا تب ہی خوش ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت چھین لی جائے، اللہ رب العزت اس سے وہ نعمت سلب کر لے، تب یہ خوش ہوگا۔ اسی لیے اس سے بچیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علاج بتایا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کو دیکھے کہ وہ اس سے زیادہ مالدار ہے، اس سے اچھی شکل و صورت والا ہے، دل رنجیدہ ہونا شروع ہو کہ اس پر انعامات زیادہ ہیں، مجھ پر کم ہے، تو فوراً اس کو چاہیے کہ اپنے سے کم درجہ والے کو دیکھ لے تاکہ اس کو شکر کرنے کی توفیق ہو جائے۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو دل رنجیدہ ہوگا، جو ہی ادھر توجہ جائے فوراً اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ اس حسد کا علاج ہو سکے۔ اور دوسرا علاج 3 کام کر لیں، انشاءاللہ حسد کا علاج ہو جائے گا مکمل طور پر۔ ایک یہ کہ جب کسی کا حسد دل کے اندر آئے فوراً اس خیال کو اپنے دل سے جھٹلائیں اور دل کے اندر سوچیں، اپنے اس سوچ کو برا سمجھیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، برا سوچنا یہ غلط ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی خوبیوں کو یاد کریں، اس کی خوبیوں کا اپنے سامنے استحضار کریں، خاص طور پر جو اس نے تم پر احسانات کیے ہیں ان احسانات کو یاد کریں کہ فلاں موقع پر جس سے میں حسد کر رہا ہوں، میں فلاں موقع پر پھنسا ہوا تھا، اسی شخص نے مجھے اس مصیبت سے نکالا تھا، اس کے احسانات کو یاد کریں۔ اور تیسرا سب سے اہم مرحلہ اور مشکل مرحلہ وہ یہ ہے کہ حسد کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی جائے، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے جس سے شیطان خوش ہوگا، اور دوسری طرف اگر رحمان کو خوش کرنا ہے تو پھر خود پر زبردستی کرتے ہوئے اس کے حق میں دعا کریں۔ جس کے بارے میں دل میں حسد آ رہا ہے اسی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اس کو یہ نعمت مزید عطا فرما۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، ادھر فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ یہ کڑوا گھونٹ ہے، یہ پینا پڑے گا اگر اس بیماری سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے۔ سلام جب ملے سلام میں پہل کریں، حسد کو دور کرنے کا ایک بڑا ذریعہ۔ لوگوں کے سامنے شکایتیں کرنے کا دل کر رہا ہو اس کی تعریف کریں۔